السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سبحان اللہ، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر باوقار اسٹیج پہ تشریف فرما محترم علماء کرام و مشائخین اعظام، شہر بیجاپور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے اور دیگر اطراف و اکناف سے اس روح پرور اجتماع میں تشریف فرما ہونے والے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، نوجوانانوں، نونہالان ملت، پردہ نشین خواتین امت، کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و احترام کے ساتھ سبز گنبد کے مکین، الصادق الوعد الامین، سبحان اللہ، رسول رؤوف و رحیم و کریم سبحان اللہ، علیہ الصلاۃ واکرم التسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی۔ زمین و زماں تمہارے لیے، سبحان اللہ، مکین و مکاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، سبحان اللہ، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ محترم سامعین، آج کا یہ روح پرور اجتماع جسے تنویر ملت حضرت علامہ الحاج سید تنویر ہاشمی میاں صاحب مد ظلہ العالی اور ان کے رفقا نے منعقد کیا ہے، اس عظیم الشان اجلاس میں جس کا عنوان اور سبجیکٹ میلاد مصطفیٰ کانفرنس رکھا گیا ہے۔ ابھی آپ نے اپنے سوالات کے دینی اور شرعی جوابات مفتی اعظم دکن مد ظلہ العالی سے محققانہ انداز میں حاصل کیے ہیں۔
آج کی اس بزم میں یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، میں تنویر ملت سے گزارش کروں گا کہ آپ کی رسائی جہاں تک ممکن ہے اور آپ کے حلقہ احباب میں جو اجلاس بھی آپ کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، کم از کم سوال و جواب کے سلسلے میں مفتی صاحب جیسی باصلاحیت شخصیت کو مدعو کرتے وقت 1 گھنٹے کا وقت ضرور فراہم کریں۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی معلوماتی گفتگو، سیر حاصل نہ ہونے کے باوجود سمندر کو کوزے میں بند کرنے والے جوابات، اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ آمین آمین۔ حضرات گرامی، میں وقت کا پابند ہوں، قانون کا پابند ہوں۔ اگر بولتا ہوں تو قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف، قانون سازی کرنے والوں کے خلاف میں تنقیدی گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں۔ 1 گھنٹے کا وقت مجھے دیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریشن بنام عبید اللہ اعظمی چوکس رہتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میرے خطاب پر چوکسی برتی جاتی ہے، ایسے ہی ملک میں پیدا ہونے والی خرابیوں اور برائیوں پر بھی اگر آپ چوکسی برت لیں سبحان اللہ۔ تو دنیا کہے گی سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سبحان اللہ۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آج کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ کانفرنس۔ میلاد بھی عربی لفظ ہے، مصطفیٰ بھی عربی لفظ ہے، کانفرنس ہماری زبان کا لفظ ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں، مصطفیٰ اس منتخب ہستی کو خدا کی طرف سے کہتے ہیں جس کی ذات کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، سبحان اللہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، مصطفیٰ کے میلاد کی کانفرنس ہے۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو۔ مصطفیٰ نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایم ایل اے صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں یہاں۔ میں چاہوں گا کہ جو ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ میلاد کیا ہے؟ مصطفیٰ کی میلاد کیا ہے؟ میلاد النبی، نبی کی پیدائش۔ تو عمومی طور پر ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے والوں کی پیدائش کا جشن بھی منایا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں تو برتھ ڈے کی محفلیں منعقد کر کے، لوگوں کو کھلا پلا کر، تحفے تحائف کی منزلوں سے گزر کر، بچوں کو دعا دینے کے لیے اپنے احباب کو اپنے دسترخوان پر اکٹھا کرتے ہیں۔ تو میلاد النبی کو ہم نبی کا برتھ ڈے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب نبی کا برتھ ڈے منانا، اس میں کون سی خرابی کی بات ہے؟ بہت کو کون سا برا پہلو ہے؟
جس کے میلاد نے برائیوں کا خاتمہ کیا، اگر اس کا میلاد نہ منایا جائے تو کس کا میلاد منایا جائے؟ سبحان اللہ. جس کے برتھ ڈے پر انسانیت کو آزادی ملی، اگر اس کا میلاد نہ منایا جائے تو کس کا منایا جائے؟ جس نے ہمیں جہنم کے شراروں سے نجات دلائی، اگر اس کا میلاد نہ منائیں تو کس کا منائیں؟ جس نے غریبوں کے سروں پہ دشت شفقت رکھا، اگر ہم اس کا برتھ ڈے نہ منائیں تو کس کا منائیں؟ میرے بھائی، یہ تو پوری دنیا کا دستور ہے، چلن ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی انجمن میں بھی یہ کاروبار چلتا ہے. میں صفائی کے ساتھ آپ سے عرض کروں، اس طرح کے اعتراضات اور خرافات کی ساری روایتیں سعودی حکومت کے زیر سایہ پرورش پا رہی ہیں. میلاد النبی منایا گیا تو کہا کہ شرک ہو گیا، غیر اسلامی. بزرگان دین سے نسبتوں کا اظہار کیا گیا تو غیر اسلامی. اور پوچھا جاتا ہے کہ شریعت سے کہاں ثابت، حدیث سے کہاں ثابت، قرآن سے کہاں ثابت؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جشن صد سالہ جب آپ لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کا منایا تھا تو قرآن کی کس آیت کے حوالے سے منایا تھا اور حدیث کے کس زاویے سے منایا تھا؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. یہ اسی بے بنیاد باتیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. ہم جشن میلاد النبی منائیں. ارے بھئی، فرق یہ ہے کہ تم 100 سال کی عمر ہوئی تمہارے مدرسے کی، تب تم نے جشن منا لیا. ہمارے آقا کو دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال ہوئے اور انسانیت کی کھیتی سرسبز و شاداب انہوں نے کر دیا. اس خوشی میں ہم نے جشن منا لیا. 570 عیسوی اپریل کا مہینہ، تاریخ کا سورج اپنی شان سے جگمگا رہا تھا. اتہاسکار، ہسٹورین، قلمکار کا قلم تیزی سے چل رہا تھا. 570 میں لوگوں کے ہاتھ میں قلم آ چکا تھا. تاریخ مرتب ہو رہی تھی. میلاد النبی فرضی جنم بھومیوں کی داستان نہیں ہے. میلاد النبی تاریخ کی روشنی میں 570 عیسوی میں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. مصطفیٰ کا میلاد 570 عیسوی میں ہوا. انگریزی اعتبار سے 23 اپریل 570 عیسوی انسانیت کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے. عربی تاریخ میں 12 ربیع الاول حضور کی ولادت طیبہ کی تاریخ ہے. 570 عیسوی میں ملک عرب کے شہر مکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. مکہ پوری دنیا کی خشکی والی آبادی کا سینٹر ہے. پورب سے چلو پچھم کی طرف، پچھم سے چلو پورب کی طرف، شمال سے چلو جنوب کی طرف، جنوب سے چلو شمال کی طرف. دنیا کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے اسی سینٹرل پوائنٹ پہ شہر مکہ آباد ہے.
تو ورلڈ کے سینٹرل پوائنٹ پر سینٹرل رسول کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر بن کر نہیں آئے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو وہ اپنی کم علمی کو کھرچ کر پھینک دے. میرے مصطفیٰ کی ذات انسانوں کے لیے اس دنیا میں آئی ہے، عقل والوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، علم والوں کو رشد و ہدایت کا جام پلانے کے لیے، گھمنڈ کرنے والوں کو انکسار کا پیغام دینے کے لیے، جہالت کی راہ پہ چلنے والوں کو علم کی روشنی عطا کرنے کے لیے، خدا کے باغیوں کو خدا سے وفاداری کا راستہ دکھلانے کے لیے. میلاد رسول پانچ 570 عیسوی میں ہوتا ہے. آپ کی ماں کا نام آمنہ ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کی دودھ پلانے والی دائی کا نام حلیمہ ہے. عبداللہ کے بیٹے ابدیت کے خمیر سے دنیا میں آ رہے ہیں. آمنہ کے لال امن و شانتی کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حلیمہ کی گود میں دودھ پینے والا بچہ حلم و سعادت کا نور دنیا کو بانٹنے آیا ہے. سبحان اللہ. یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. دنیا میں آنے والا انسان کامل ہے. ماں کی گود سے دائی کی گود میں دودھ پینے کے لیے منتقل کیا جاتا ہے. عربوں کا کوئی دستوری ملک نہیں ہوا کرتا تھا. قبیلے ہوتے تھے، خاندانوں کی الگ الگ حکومتیں ہوتی تھی، قبائل کے الگ الگ قوانین ہوا کرتے تھے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماجی انصاف کے پیغمبر بن کر اس دنیا میں آئے. دائی حلیمہ دودھ پلا رہی ہیں تو ایک سائیڈ سے پیتے ہیں، دوسری سائیڈ کا دودھ چھوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماں کا دودھ پی رہے تھے تو دونوں سائیڈ سے میسنجر آف گاڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر جب دائی کا دودھ پینا شروع کیا تو صرف داہنی سائیڈ سے. حلیمہ کہتی ہیں میں نے 2 سال تک دودھ پلایا ہے مصطفیٰ کو، مگر میرے محمد نے کبھی داہنی بائیں سائیڈ سے میرا دودھ نہیں پیا. اب یہاں ایک سوال میں قائم کروں. بچے کا تو نیچر ہے کہ وہ دونوں سائیڈ سے دودھ مانگتا ہے. ماں کا نیچر ہے کہ جب تک دونوں سائیڈ سے بچے کو دودھ پلا نہیں لیتی اسے سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. ہمارے آقا انسانیت کے پیغمبر ماں کی گود میں تو دونوں سائیڈ سے دودھ پی رہے ہیں، دائی کی گود میں دودھ پینے کا چلن کیوں بدل گیا؟ یہ ہے وہ پہلا میسج میلاد النبی کا، برتھ ڈے کا، جو پیغمبر اسلام نے دنیا کو دیا ہے. حضرات، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، سیکولرزم ہمارا نظریہ ہے، جمہوریت ہماری پسند ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے عوام کی خوشحالی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس ملک کے عوام کو سماجی انصاف نہ مل جائے. اگر آپ اپنی جنتا کو، اپنے عوام کو سماجی انصاف نہیں دیتے تو آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی اسمبلی، آپ کا میونسپل کارپوریشن یہ بدنام تو ہو سکتا ہے، نیک نام کبھی نہیں ہو سکتا. بے شک. دنیا میں وہ ملتیں، وہ قومیں اور وہ ملک ترقی کرتا ہے
جس ملک میں سماجی انصاف قائم ہوتا ہے۔ سماجی انصاف کیا ہے؟ ہر انسان کو جو پیدائشی طور پہ آزاد پیدا ہوا ہے اس کی آزادی کو برقرار رکھا جائے، اس کے حق حقوق کو پامال نہ کیا جائے، ایمانداری سے اس کا حق دے دیا جائے، قوموں کے درمیان بھید بھاؤ نہ کیا جائے، اپنے اور بیگانے کا چہرہ دیکھ کر انصاف نہ کیا جائے، انصاف کا چہرہ دیکھ کر انصاف کیا جائے، انصاف کا چہرہ دیکھ کر جسٹس کیا جائے۔ جس ملک میں بھی یہ جسٹس ہوگا، جس ملک میں بھی یہ سماجی انصاف ہوگا، وہ ملک ترقی کرے گا اور دنیا کی آنکھوں کا تارا بنے گا۔ سماجی انصاف کے بغیر دنیا کی بے چینیوں کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں بھی آپ فساد دیکھتے ہیں، جہاں بھی آپ ظلم دیکھتے ہیں، جہاں بھی آپ بے حیائی اور برائی دیکھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر فرقہ پرستی کی آگ بھڑکتی ہے اور نفرت و بدعنوانی کا میہ برستا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں سماجی انصاف کا قتل ہو رہا۔ دور مت جائیے، ہم اپنے ملک کی روایات کا سہارا لیں۔ کسی طرح کا بھی گھوٹالہ اور بدعنوانی کا معاملہ جب سامنے آتا ہے تو حکومت کے مقابلے میں اپوزیشن سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پورے ملک کے اخبارات اپنے قلم کے بم برسانے لگتے ہیں، ایڈیٹوریل لکھے جاتے ہیں، برے لوگوں کی نکیل کسی جاتی ہے۔ اگر کوئی بدعنوان منسٹر ہے تو حکومت سے نکالا جاتا ہے، بدعنوان ایم پی اور ایم ایل اے ہے تو اسے باہر کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر لیڈر رہنے کے لائق نہیں ہے تو اسے یہ سماج گیدڑ بنا کر کہیں جنگل میں چھوڑتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک دنیا میں امن و امان، شانتی اور پریم کا ماحول نہیں قائم ہو سکتا جب تک دنیا ایک دوسرے کے ساتھ سماجی انصاف کرنے کو تیار نہ ہو۔ یہ سماجی انصاف میل کا وہ پتھر ہے جس کو سمجھے بغیر زندگی کی کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے انسانیت کے پیغمبر کو دیکھیے، دائی کی گود میں ایک سائیڈ سے دودھ پی رہے ہیں، دوسری سائیڈ کے دودھ کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ آنکھوں میں دائی پوچھتی ہے، بیٹے اپنی ماں کی گود میں تو آپ دونوں سائیڈ سے دودھ پی رہے تھے، میری گود میں دودھ پینے کا چلن کیوں بدل گیا؟ تو آنکھوں میں جواب ملتا ہے، ماں حلیمہ مجھے تو دیکھے گی تو میں تجھ کو محمد نظر آؤں گا، مجھ میں دیکھے گی تو میں سماجی انصاف کا سورج نظر آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اے ماں، میں دودھ پینے کے زمانے میں دنیا کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اے لوگو، اگر چین و سکون سے دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو حقداروں کا حق ایمانداری سے دے دو۔ سبحان اللہ۔ میری دائی ماں، تو جب میری ماں کی گود سے مجھے لے کر اپنے گھر آئی تھی دودھ پلانے کے لیے تو میں تو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھے حق حاصل تھا دونوں سائیڈ سے دودھ پینے کا، مگر تو میرے گھر والوں سے تنخواہ اور پگار لیتی ہے تب مجھے دودھ پلاتی ہے۔ اگر تو غریب نہیں ہوتی تو اکیلے اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ ماں کی آنکھوں کا تارا بیٹا ہوتا ہے، مگر جب تو مجھے دودھ پلا رہی ہے تو میری نگاہ سماجی انصاف پر ہے۔ دنیا میں لوگ حاکم بننے کے بعد، منسٹر بننے کے بعد، پاور پانے کے بعد، لیڈر آف دا اپوزیشن بننے کے بعد سماجی انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں تیری گود میں سماجی انصاف کا بنیادی پتھر رکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ کانفرنس۔ میں تیری گود میں انسانیت کے لیے انصاف کا راستہ کھول رہا ہوں۔ اے حلیمہ، میں دنیا کے حقداروں کا حق دینے آیا ہوں، حقدار کا حق مارنے نہیں آیا ہوں۔ میں ایک سائیڈ سے تیرا دودھ پیتا ہوں اور دوسری سائیڈ سے دودھ چھوڑتا ہوں تو میں ساری دنیا کو اپنی زندگی کا فرسٹ میسج دے رہا ہوں کہ اگر میں دونوں سائیڈ سے دودھ پی لوں گا تو ایک حقدار کا حق مر جائے گا۔ میں اکیلا اور تنہا تیرا دودھ نہیں پی رہا ہوں، تیرا اپنا بیٹا بھی دودھ پی رہا ہے،
اس لیے ایک سائیڈ سے تیرا دودھ پی رہا ہوں اور دوسری سائیڈ سے حقدار کا حق چھوڑ رہا ہوں. یہی وہ منزل ہے جہاں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میرے محترم حضرات، وقت عبید اللہ اعظمی کے پاس کم ہے، مگر اس کم وقت میں میں میلاد مصطفیٰ کی برکات آپ کو بتانا چاہوں گا. میلاد مصطفیٰ کا فیض کیا ہے؟ یہ دنیا میں اکیلا ہے پیدا ہونے والا، یہ دنیا میں اکیلا ہے جس کا برتھ ڈے آج ہم منا رہے ہیں، جس نے اپنی پیدائش کے موقع پر حقداروں کا حق یاد کیا، جس نے دودھ پینے کے زمانے میں سماجی انصاف برتا، جس نے دودھ پینے کے زمانے میں حقدار کے حق پر نگاہ ڈالی. جب دودھ پینے کے زمانے میں وہ سماجی انصاف کا سورج بن کر چمکے ہیں تو نبوت کا تاج پہننے کے بعد وہ سماجی انصاف کے کیسے کیسے سورج پیدا کر کے چلے گئے ہیں، اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے. حضرات، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں ان کے دودھ پینے کا واقعہ. میں اس بات کو ہر جگہ بیان کرتا ہوں اور اس لیے بیان کرتا ہوں کہ لوگوں کو ایک میسج ملے، انصاف کرو، سماج کے ساتھ برابری کی نظر رکھو، ہندو اور مسلمان کی شکل میں انسان کو دیکھ کر انصاف مت کرنا، آدمی کی اولاد اور انسان کے بچے کی حیثیت سے دیکھ کر اس کے ساتھ انصاف کرنا. حضرات گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر میں آئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سماج دیکھا. عربوں کے سماج پہ نظر ڈالیے، دن رات لڑنے والا سماج، عورتوں کی عزت لوٹنے والا سماج تھا وہ، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے زمین میں دفن کر دینے والا سماج تھا وہ، سود کا کاروبار کرنے والا سماج تھا وہ، دنیا کی ہر برائی اور بے حیائی کا لباس پہننے والا سماج تھا وہ. 570 عیسوی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. دنیا کے سارے ہسٹورین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ قلم اٹھایا ہے، اور تاریخ وہ بے رحم درپن ہے جو جھوٹ نہیں بولا کرتا. تاریخ وہ بے رحم سچائی ہے جس کو چھپائے نہیں چھپایا جا سکتا. 570 عیسوی میں بکری چرانے پہ جھگڑا، اونٹ اور گھوڑے کو پانی پلانے پہ جھگڑا. ایک آدمی کا اگر دوسری خاندان کے آدمی نے قتل کر دیا تو 100 سال تک اس کے خاندان کے لوگوں سے بدلہ لینے والا کاروبار، غریب کی عزت بیچ کر اپنا لقمہ تر حاصل کرنے والا مزاج. کون ایسی برائی تھی جو عربوں کے سماج میں موجود نہیں تھی؟ زمین پتھر کی تھی، ہاتھوں میں لوگوں کے پتھر تھا، دل بھی لوگوں کے پتھر کے تھے. ایسے ماحول میں وہ ہستی جنم لیتی ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت میں کمپٹیشن، برائیوں میں کمپٹیشن، بے حیائیوں میں کمپٹیشن. عزت دار آدمی کی عزت کو 2 پیسے کے لیے بھی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. ایسے برے ماحول میں جس ہستی نے جنم لیا اس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 40 سال تک آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا. آپ کی نبوت و رسالت کا اعلان 40 سال کے بعد ہوتا ہے. اس 40 سال کی زندگی پر بھی اتہاس نظر رکھتا ہے. جس طرح یہ کیمرہ عبید اللہ اعظمی کو قید کر رہا ہے، اسی طرح تاریخ اور ہسٹری کا کیمرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کی ایک ایک ادا کو اپنے دامن میں محفوظ کیے ہوئے ہے. سیرت مصطفیٰ جتنا تاریخ کے درپن میں دکھلائی دیتی ہے، دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہو. سبحان اللہ. حضرات گرامی، 25 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے، آپ مکہ کی سرزمین پر ظالموں کے ماحول میں، جھوٹوں کے ماحول میں، زناکاروں اور بلاتکاریوں کے ماحول میں، برائیوں کی پوجا کرنے والوں کے ماحول میں، بے حیائیوں کی پرورش کرنے والوں کے ماحول میں، سارے خاندانوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں.
ہر برے ماحول میں بھی اچھے لوگ فطرت کی بنیاد پہ پیدا ہوتے ہیں. ہر قبیلے ہر خاندان سے آپ نے ایک ایک اچھا آدمی نکالا اور نکال کر ایک آرگنائزیشن ایک یونٹ بنایا. مکے کی سرزمین پر یہ فرسٹ یونٹ تھی. آپ نے ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی کا نام امن کمیٹی تھا, پیس کمیٹی تھا. مقصد یہ تھا کہ ہمارے خاندان کے لوگ اگر برائی کرتے ہیں تو ہم ان برے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. آؤ ہم یہ طے کریں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اتیاچار نہیں ہونے دیں گے, ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے, ہم غریبوں کا حق نہیں لوٹنے دیں گے, ہم بیواؤں کی عزت نہیں لوٹنے دیں گے, ہم عورت کا بالغپن نہیں لوٹنے دیں گے. طے کر لو, میرے ساتھ آؤ. ہمارے خاندان کے لوگوں نے بھی اگر برائی کی ہو تو اس کے خلاف بھی ہم آواز بلند کریں گے. ہمارے ماں باپ نے بھی اگر ایسا برا کام کیا ہو اس کے خلاف بھی ہم آواز بلند کریں گے. ایک پیس کمیٹی بنائی گئی تھی تاکہ ظلم نہ ہونے پائے, تاکہ برائی نہ ہونے پائے, تاکہ سماجی انصاف سے لوگ ونچت اور محروم نہ ہونے پائے. 1400 سال گزر گئے ہیں میرے بھائیوں. میرے مصطفیٰ نے جو پیس کمیٹی بنائی تھی, تاریخ کی روشنی میں بہت ہی دعوے کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاسٹ میں کوئی ایسا ریفارمر مجھے نہیں دکھائی دیتا جس نے سماج کو یونٹی میں لانے کے لیے, سماج سے اپنے بیگانے کی تمیز کو ختم کرنے کے لیے, سماج میں انصاف کے سورج کی روشنی کو پھیلانے کے لیے کوئی یونٹ بنائی ہو, کوئی کمیٹی بنائی ہو. یہ پہلی پیس کمیٹی ہے تاریخ میں جو مکے کی دھرتی پر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. اور آج اس میلاد نبی کا فیضان دیکھو. یہ بیجاپور ہے آپ کا, یہاں آپ کے کلکٹر صاحب ہوں گے. یہ شہر, یہ صوبہ کرناٹکا ہے. جتنے ضلع ہیں ہر ضلع میں ایک کلکٹر ہے. جا کر اپنے کلکٹر سے پوچھو, ایم ایل اے صاحب سے پوچھو, پولیٹیکل لوگوں سے پوچھو. کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جس میں پیس کمیٹی موجود نہ ہو. پیس کمیٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ڈپٹی کمشنر ہوا کرتے ہیں. پیس کمیٹی کیوں بنتی ہے ضلع میں؟ اگر کہیں ہندو مسلم تناؤ ہو جائے تو ہندوؤں میں سے اچھے لوگ, مسلمانوں میں سے اچھے لوگ, سماج کے اچھے اچھے کلاس کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پیس کمیٹی بنائی جاتی ہے تاکہ فساد نہ ہونے پائے, سماجی نیائے کی ہتیا نہ ہونے پائے, لوگ مذہب کے نام پہ نہ لڑنے پائیں, لوگ زبان اور کلچر کے نام پہ نہ لڑنے پائیں, لوگ فارورڈ اور بیکورڈ کے نام پہ نہ لڑنے پائیں. کہیں بھی کوئی فساد کی چنگاری اٹھ رہی ہو تو پیس کمیٹی کے ذریعے اس فساد کو ختم کر کے امن کا واتاورن پیدا کر دیا جائے. یہ پیس کمیٹی بن رہی ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے. پیس کمیٹی سب سے پہلے 1400 برس پہلے مکے کی دھرتی پر آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی شخصیت کا برتھ ڈے نہیں منایا جائے گا تو پھر کس کا برتھ ڈے منایا جائے گا؟ جس نے انسانیت کو آب حیات دیا ہو, جس نے ظلم کو مٹایا ہو, جس نے انصاف کا راستہ ہموار کیا ہو, جس نے عورتوں کو عزت دی ہو, جس نے بیواؤں کے سروں پہ دست شفقت رکھا ہو, جس نے بچوں اور بڑوں کے بارے میں کہا ہو من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. اے لوگو, جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل پیغام تو دیکھو. میں نے اسی لیے کہا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں, وہ انسانوں کے نبی ہیں. اور انسانیت کا نبی انسانیت کی غمخواری میں زبان کھولتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. اے لوگو, جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے, جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے. ذرا سے ان جملوں کو دیکھو. میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس حدیث پاک کو کوٹ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام انسانیت کے پیغمبر تھے. کہتے ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے, جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے. حضرات, ہندو ہو کہ مسلم, سکھ ہو کہ عیسائی, کسی بھی ذات برادری, کسی بھی مذہب و ملت کا انسان ہو, یا ہم سے چھوٹا ہوگا یا ہم سے بڑا ہوگا. پیغمبر اسلام و انسانیت نے انسانیت کو ایک پروفیشنل ڈیوٹی دے دی. اگر تم سے چھوٹا ہے تو پیار کی برکھا برساؤ, اگر تم سے بڑا ہے تو اس کو آدر دو, اس کی عزت کرو, اس کا رسپیکٹ کرو. چھوٹے کی پروفیشنل ڈیوٹی بنا دی بڑوں کی عزت کرنا, بڑوں کی پروفیشنل ڈیوٹی بنی چھوٹوں سے محبت کرنا. جس سماج میں ہر بڑا چھوٹے سے محبت کرے اور جس سماج میں ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے
وہاں ہندو مسلم فساد ہونے کا کیا سوال ہے؟ وہاں ذات برادری کے نام پہ ٹکراؤ ہونے کا کیا سوال ہے؟ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ رنجش کا کیا سوال ہے؟ میرے آقا اور انسانیت کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چھوٹے چھوٹے بول کے ذریعے دنیا کا کتنا بڑا پرابلم حل کیا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ میلاد النبی کیا ہے؟ نبی کی پیدائش کا جشن ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس پر 10 منٹ عبید اللہ اعظمی آپ کا لینا چاہے گا۔ دیکھیے، یاد کیجئے اور مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے نزدیک انسانی جماعت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ذلت کیا ہے؟ انسانوں کے سامنے سب سے بڑی ذلت کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ اور انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انسانوں کے لیے سب سے بڑی ذلت کا نام ہے غلامی، اور انسانوں کے لیے سب سے بڑی عزت کا نام ہے آزادی۔ غلامی سب سے بڑی لعنت کا نام ہے، اور آزادی سب سے بڑی عزت کا نام ہے۔ ہم لوگ تو یار ہندوستان کے لوگ ہیں۔ عبید اللہ اعظمی تو 1949 میں پیدا ہوئے تھے، آزادی کے دور کی پیداوار ہیں، مگر یہ ہمارے بزرگ، انہوں نے غلامی کا زمانہ دیکھا ہے۔ بے شمار درجنوں سینکڑوں لوگ یہاں موجود ہیں جو جوان رہے ہوں گے 1947 میں۔ آپ نے غلامی کا بھی زمانہ دیکھا، آزادی کا بھی زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا غلامی کے زمانے کی ذلت یاد نہیں ہے آپ کو؟ اور کیا آزادی کے زمانے کی نعمت یاد نہیں ہے آپ کو؟ غلامی کے زمانے میں اس طرح کا جلسہ آپ نہیں کر سکتے تھے، انگریز بہادر کی حکومت تھی۔ غلامی کے زمانے میں آپ کا بچہ انگریزوں کے کھیلنے والے گراؤنڈ میں جا کر نہیں کھیل سکتا تھا، ان کے بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ اور ہوتا تھا۔ غلام ہندوستانیوں کے بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ کچھ اور ہوتا تھا، ان کے لوگوں کے کھانے کا ہوٹل کچھ اور ہوا کرتا تھا، غلام ہندوستانیوں کے کھانے کا ہوٹل کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ ارے کتنی بڑی ذلت تھی۔ بابائے قوم گاندھی جی سوٹ بوٹ پہن کر ساؤتھ افریقہ میں شان سے وکالت کرتے تھے، اچھا خاصا پیسہ آتا تھا۔ ایک دن فرسٹ کلاس میں ریلوے میں سفر کیا انہوں نے، ایک انگریز ٹی ٹی آیا اور اس نے گالی دے کر کہا، غلام ملک کے غلام انسان، تیری ہمت ہوئی کہ تو فرسٹ میں آزاد لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اور ڈھکیل دیا گیا گاندھی جی کو۔ یاد رکھیے گا، بے عزتی کی کوکھ سے پریورتن جنم لیتا ہے، بے عزتی کی کوکھ سے انقلاب جنم لیتا ہے، بے عزتی کی کوکھ سے تبدیلی جنم لیتی ہے۔ اگر گاندھی جی کو وہاں انگریزوں نے ٹرین سے اتار کر نہ پھینکا ہوتا تو آج انگریزوں کو ہم ہندوستان سے 7 سمندر پھینکنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہوتے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، یہ تھی غلامی، یہ تھی ذلت۔ غلامی کے زمانے میں ایسے جلسہ آپ کر لیتے، ایسے اسٹیج پہ ہی آپ کے لیڈر یا آپ کے رہبر بیٹھ لیتے۔ بتاؤں میں آپ کو آزادی اور غلامی کو 2 لفظوں میں؟ آج انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں آپ، کل انگریز جس کو کہتا تھا مالک مانو اس کو مالک مانتے تھے آپ۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ فلاں کو مالک مانو؟ نہیں، ہندوستان کے قانون کو سلام کیجئے، ہندوستان کے دستور کو سلام کیجئے کہ ملک کی آزادی ایسی عظیم الشان نعمت آپ کے سامنے بن کر آئی کہ ہندوستان کا دستور آپ کے ذریعے حکومت بنواتا ہے۔ آپ جس کی چاہے حکومت بنائیں اور آپ جس کو چاہیں تخت سلطنت سے اتار کر نیچے رکھ دیں، یہ طاقت آپ کے ہاتھوں میں آئی۔ ذلت کے زمانے میں یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، غلامی کے زمانے میں یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، تو کیسی ذلیل زندگی آپ گزار رہے تھے۔ غلام بنا کر آپ کو دنیا میں گھمایا گیا تھا، جلیان والا باغ میں غلاموں پر ظلم و ستم کے کوڑے برسائے گئے تھے، ہندوستان کی سرزمین پر آپ کو غلامی کا طوق پہنا کر کے رکھا گیا تھا، مگر آج آپ آزاد ہیں۔ آج کتنا بڑا لیڈر بھی آپ کے اسٹیج پر آ جائے، چوکی پر بٹھال دیا، آپ کا بڑکپن ہے، زمین پر بیٹھ گئے، یہ آپ کا بڑکپن ہے، مگر ہندوستان کا دستور کہتا ہے لیڈر چاہے جتنا بڑا بھی ہو، جس کو تم نے چوکی پہ بٹھالا ہے،
ہندوستان کے دستور کی روشنی میں اس کی حیثیت صرف چوکیدار کی ہے، اور اے زمین پر بیٹھنے والوں، تمہاری حیثیت ہندوستان کا دستور زمیندار کی بناتا ہے۔ زمیندار طے کرے گا کہ اس کا چوکیدار کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے آج تم سیاسی الیکشن لڑتے ہو۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غلامی اور آزادی کا فرق آپ ملاحظہ کیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ غلامی سب سے بڑی ذلت اور لعنت کا نام ہے، آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے۔ 150 سال تک ہندوستان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا غلام تھا۔ 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، مگر 570 عیسوی پر نظر ڈالو لوگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد 570 برس تک یہ انسان شیطانوں کا غلام ہو چکا تھا۔ ساری دنیا میں جہالت کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، ساری دنیا سے روشنی غائب ہو چکی تھی، ساری دنیا سے اخلاق غائب ہو چکا تھا، بد اخلاقیوں کا غلام تھا انسان، ظلم و جبر کا غلام تھا انسان، برائی اور بے حیائی کا غلام تھا انسان۔ بالآخر 12 ربیع الاول آیا، مصطفیٰ کا برتھ ڈے آیا، میلاد النبی کا جشن آیا، اور انسانیت کو آزادی نصیب ہوئی۔ تو میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا نام ہے، اور جشن میلاد النبی انسان کی آزادی کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، میلاد مصطفیٰ کانفرنس، زندہ باد، خطیب الہند۔ زندہ باد۔ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا تھا، 12 ربیع الاول کو جشن میلاد کے موقع پہ انسان آزاد ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک خدا کا دروازہ تھا، خدا سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ مصطفیٰ نے صاف انکار کر دیا تھا، کسی کے پاس موت اور حیات کی طاقت نہیں، کسی کے پاس نفع اور نقصان کی طاقت نہیں، ایک ذات ہے وحدہ لا شریک، اگر پوجنا ہے تو اسی کو پوجو۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم پوجا سے منع کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے منع کیا تھا، نہیں، وہ صرف یہ پیغام دے رہے تھے، ان کو مت پوجو جن کو تم بناتے ہو، اس کو پوجو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شان پیغام آیا تھا کہ آج ان کی بارگاہ میں ان کا غلام عبید اللہ خان اعظمی عرض کرتا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میلاد مصطفیٰ کانفرنس۔ 25 سال کی عمر میں جب آپ کی شادی کا وقت آیا، دیکھیے جب بھی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کیجئے تو حضور کی زندگی کو سماج کے سامنے آئینے کی طرح رکھیے۔ کل 63 سال کی زندگی لے کر آئے تھے اس دنیا میں، only 63 years، 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کیا، آئی ایم میسنجر آف گاڈ 40 سال تک نہیں کہا، اور 40 سال کے بعد جب کہا تو کل 23 ایئرس اس دنیا میں رہے۔ اب ذرا اسلامی انقلاب کو دیکھیے، دنیا میں انقلاب کہاں نہیں آتا میرے بھائی، ہندوستان میں بھی آیا، رشیا کا انقلاب آپ کے سامنے، افغانستان کا انقلاب آپ کے سامنے۔ ہمارے یہ پترکار حضرات بیٹھے ہیں، اچھی طرح سے یہ لوگ تاریخ کے درپن میں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو خون کی لہریں لے کر کے آتا ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو انسانوں کی لاشیں ڈھلواتا ہوا آتا ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے بچوں کو اناتھ اور یتیم بناتا ہوا آتا ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے ماں اور بہنوں کی مانگ کا سندور کھرچتا ہوا آتا ہے، ٹیلی فون کا کلیکشن کاٹ کر انقلاب لایا جاتا ہے، بجلی کی بتیاں گل کر کے انقلاب لایا جاتا ہے، حکمرانوں کا قتل عام کر کے انقلاب لایا جاتا ہے، اور جب انقلاب آتا ہے تو ملکوں کے نام بدل جاتے ہیں، جب انقلاب آتا ہے ملکوں کی تاریخ بدل جاتی ہے، جب انقلاب آتا ہے علمی تاریخ بدل جاتی ہے، جب انقلاب آتا ہے ادب اور کلچر کی تاریخ بدل جاتی ہے، جب انقلاب آتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، یونیورسٹیوں کے نام بدل جاتے ہیں، روڈ کے نام بدل جاتے ہیں، شہروں کے نام بدل جاتے ہیں، منسٹریز کے نام بدل جاتے ہیں، نصاب تعلیم بدل جایا کرتا ہے، اس لیے کہ انقلاب تو نام ہی ہے بدل دینے کا، انقلاب تو نام ہی ہے تبدیلی کا، انقلاب تو نام ہی ہے پریورتن کا۔ تو دنیا میں یہ انقلابات آئے ہیں، اور ایک انقلاب 1400 برس
برس پہلے جشن میلاد النبی کی شکل میں آیا ہے. سبحان اللہ. آمنہ کی گود میں ایک انقلابی رحمت للعالمین بن کر مسکرا رہا تھا. سبحان اللہ. زحمتوں کے ماحول میں محمد مصطفیٰ رحمت کا انقلاب لائے. برائی کے ماحول میں محمد مصطفیٰ بھلائی کا انقلاب لائے. بےہودگی کے ماحول میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شرافت کا انقلاب لائے. جہالت کے ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم اور ایجوکیشن کا انقلاب لائے. ایسا انقلاب لائے کہ قرآن کریم کی پہلی ہی آیت جب سماج کے سامنے پیش کی تو اقرا بسم ربک الذی خلق کہہ کے پیش کی. اے لوگوں پڑھو، اے لوگوں لکھو. تعلیم کا انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد لے آیا. سبحان اللہ. مکے میں رات کے اندھیرے میں تو کیا دن کے اجالے میں انسان نہیں چل سکتا تھا. یہ اسی مکے کی تاریخ ہے کہ ملک یمن سے ایک خوبصورت عورت اپنے اونٹ پر بیٹھ کر اکیلے مکہ آ رہی ہے اور راستے میں اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے. یہ ہے میلاد النبی کا انقلاب. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی آمد کا انقلاب. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا وہ تاریخ ساز انقلاب جس انقلاب کو زمانہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا. میرے محترم حضرات، میں روایتوں کی بنیاد پر آپ کو بتاؤں. 25 سال کی عمر ہے. سماج میں کیا کیا ہوتا ہے. کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے، کوئی عورت اگر بدھوا ہو جائے، کوئی عورت اگر ویڈو ہو جائے، آسانی سے اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتا. الگ الگ جاہلی عقیدے پیدا ہوئے. کوئی اس کو ڈنکنی کہتا ہے، کوئی اس کو منحوس کہتا ہے، کوئی اس کو سماج میں رکھتا نہیں ہے، کوئی صبح سویرے اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے. عجیب و غریب باتیں. ایک عورت، میں پوچھتا ہوں اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اس نے کون سا قصور کیا ہے کہ اس کو ڈنکنی کہا جا رہا ہے؟ اس نے کون سا قصور کیا ہے کہ اس کو منحوس کہا جا رہا ہے؟ اس نے کون سا قصور کیا ہے کہ اس کو پہلی نظر دیکھنے کو گناہ سمجھا جا رہا ہے؟ جب یہ ماحول تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی ہے. آپ کی عمر 25 سال. آپ تھے کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ناروے کے کارٹونسٹ نے ایک کارٹون بنایا تھا. سر پہ پگڑی، بھدا سا چہرہ، پگڑی میں بم اور نیچے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. بڑا ہنگامہ ہوا پورے ہندوستان میں. ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی نندا کیا، مسلمانوں نے بھی اس کی مذمت کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارٹون بنایا، سر پہ پگڑی باندھ کر ایک بم، اور نیچے یہ ذہن دیا کہ اسلام بم بارود چلانا سکھاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ٹیررسٹ ہے. یہ بنایا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے، 25 سال کی عمر تھی نا. ابھی میں ذرا ان کی سوشل زندگی پہ نظر ڈالوں. 25 سال کی عمر. عورتوں کا 3 کلاس ہے. ایک عورت ہے ویڈو، ایک عورت ہے طلاق شدہ، اور ایک عورت ہے انمیرڈ. جو غیر شادی شدہ ہے وہ بھی عورت، جس عورت کا طلاق ہوا وہ بھی عورت، جس عورت کا شوہر مر گیا بیوہ ہو گئی وہ بھی عورت. عورت تو یہ تینوں ہیں، مگر تینوں کے احساس الگ الگ ہیں. ایک غیر شادی شدہ لڑکی کا احساس الگ ہے، ایک طلاق شدہ عورت کا احساس الگ ہے، ایک بیوہ عورت کا احساس الگ ہے. سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کے احساس پر دکھ کے کوڑے برستے ہیں تو وہ بیوہ عورت ہے. معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ سہارا اگر کسی کو دینے کی ضرورت ہے تو ویڈو کو، بیوہ عورت کو. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شادی کا اعلان کیا، کسی میرڈ عورت سے نہیں، کسی مطلقہ عورت سے نہیں، ایک بیوہ عورت کا انتخاب ہو رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، 15 سال بڑی ہیں وہ عمر میں. میرے آقا نے ایسا کیوں کیا؟ دنیا پر نگاہ ہے. اس زمانے کا سماج کیا کر رہا تھا؟
بیوہ کو اٹھا کے پھینک دیتا تھا. ویڈیو کی کوئی عزت اس دنیا میں نہیں تھی. ویڈیو کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے ہوس کے کتے آگے بڑھ بڑھ کے بھوکا کرتے تھے. ایسے عالم میں میرے آقا نے کہا اے ظالم سماج، تو نے تو سہاگن کو ابھاگن بنا کے چھوڑا ہے، لے آج محمد ابھاگن کو سہاگن بنانے جا رہا ہے تاکہ قیامت کی صبح تک بیواؤں کی عزت میں 4 چاند لگ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ کانفرنس. جس نے عورتوں کے ساتھ ایسی رحمت للعالمین کا ثبوت دیا، اس کا کارٹونسٹ کارٹون بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی تصویر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں حضرات، دنیا میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں پیدا ہوا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر لے سکے. جس کا سایہ زمین پہ نہیں اتر رہا تھا اس کی پکچر کون لے گا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاریخ کی روشنی میں اکیلی ذات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمین پہ چلتے تھے. یہ دیکھو روشنی میں عبید اللہ اعظمی کا سایہ پڑ رہا ہے، سورج کی روشنی میں لوگوں کا سایہ پڑتا ہے، مگر آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان کے خدا نے ایسا پاک و پوتر پیدا کیا تھا کہ سورج کی روشنی میں بھی اس کا سایہ نہیں پڑتا تھا، ان کے جسم کا سایہ چاند کی چاندنی میں بھی نہیں پڑتا تھا. ایسی ذات کا پکچر، ایسی ذات کی تصویر تم دنیا کو دکھانا چاہتے ہو؟ نہیں، دنیا میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں پیدا ہوا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھلا دے. مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی تصویر نہیں ہے. تصویر دیکھنے کا شوق ہے، عبید اللہ اعظمی دکھلائے گا. سبحان اللہ. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا درپن نہیں ہے جس میں ان کی تصویر نہ ہو. ہے ایک درپن ہے، ایک آئینہ، اس آئینے کا نام ہے قرآن. سبحان اللہ. اس آئینے کا نام ہے قرآن. قرآن کے 30 پاروں میں محمد مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا. سبحان اللہ. کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے آقا کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ 30ویں پارے میں سورہ والضحیٰ پڑھو، سبحان اللہ. چہرہ نظر آئے گا. سبحان میرے اللہ. رسول کی زلفیں دیکھنا چاہتے ہو؟ واللیل اذا سجا پڑھو، سبحان رسول اللہ کی زلفیں نظر آئیں گی. سبحان اللہ. میرے نبی کا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما پڑھو، میرے مصطفیٰ کا ہاتھ نظر آئے گا. میرے مصطفیٰ کے پیر کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد پڑھو. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. میرے مصطفیٰ کا سینہ دیکھنا چاہتے ہو؟ علم نشرح لک صدرک کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کے ذکر کی رفعت جاننا چاہتے ہو؟ ورفعنا لک ذکرک کیوں نہیں پڑھ سبحان لیتے؟ اللہ. میرے مصطفیٰ کا انکسار دیکھنا چاہتے ہو؟ انما انا بشر مثلکم کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ میرے مصطفیٰ کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ حقیقت پہ ذرا سی روشنی پڑ رہی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ارے وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. سبحان اللہ. کیسے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آؤ انہی کے ایک صحابی حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ چادر زمین پر بچھا کر سوئے ہوئے تھے. 14ویں کا چاند، فل مون لائٹ، مصطفیٰ کے چہرے پر نور کی خیرات لینے کے لیے اتر رہی تھی. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے چہرے پر نور کی خیرات لینے کے لیے نچھاور ہو رہی تھی. جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں حضور کے سرہانے بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ ذرا آج دیکھوں چاند زیادہ خوبصورت ہے یا محمد مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ خوبصورت. سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک بار نہیں 2 بار نہیں، کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی حضور کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کو دیکھتا تھا کبھی چاند کو دیکھتا تھا. کہتے ہیں 14 بار تک مسلسل میں نے دیکھا اور 14 بار تک دیکھنے کے بعد میرا یہ فیصلہ تھا کہ چاند سے تمثیل دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند پہ تو چھائیاں ہیں، ان کا چہرہ صاف ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، چہرے مصطفیٰ زندہ باد، چہرے مصطفیٰ. کیسے تھے میرے مصطفیٰ؟ آؤ میں دکھاؤں تمہیں. حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. حضرت جبریل امین سے میرے آقا نے مسکرا کے پوچھ لیا، جبریل آپ تو سارے نبیوں کے پاس آتے جاتے رہے ہیں، سب کو دیکھا آپ نے. یاد رکھیے گا نبی اور رسول جو پروفٹ ہوتا ہے انسانوں کی دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے
اور سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. سبحان یعنی اللہ. کیریکٹر بھی اس کا خوبصورت ہوتا ہے اور جسم بھی اس کا خوبصورت ہوتا ہے. پروفٹ کی یہ شان. حضور نے پوچھا اے پیغمبروں کی بارگاہ میں آنے والے فرشتے، تم نے تو سب کو دیکھا ہے. کہاں حضور دیکھا ہے؟ کہا میرے جیسا بھی دیکھا ہے. اتنا ہی پوچھا تھا. اب آگے روایت بول رہی. حضرت جبریل کہتے ہیں، میں نبیوں کا نام لینے جا رہا ہوں. حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو آدم کی آدمیت دیکھی، سبحان اللہ. میں نے تو نوح کی شجاعت دیکھی، میں نے تو صالح کی صالحیت دیکھی، میں نے تو شیش کی معرفت بھی دیکھی، میں نے تو ادریس کی نجابت بھی دیکھی، میں نے تو یحییٰ کی شہادت بھی دیکھی، میں نے تو معصوم زکریا کی معصومیت بھی دیکھی ہے، میں نے ہارون کی اخوت بھی دیکھی ہے، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی خلت بھی دیکھی ہے، میں نے یوسف کا حسن تمکنت بھی دیکھا ہے، میں نے اسحاق کی رضا بھی دیکھی ہے، میں نے اسماعیل کا ذبح و ایثار بھی دیکھا ہے، میں نے یعقوب کا اعتماد بھی دیکھا ہے، میں نے ذوالکفل کی صلاحیت بھی دیکھی ہے، میں نے موسیٰ کا جلال بھی دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کا جمال بھی دیکھا ہے. مگر جبریل کے خدا کی قسم کھا کے جبریل کہتا ہے اے محمد میں نے تیرے جیسے کمال کا انسان نہیں دیکھا. دلیل عظمت انسانیت ہیں. محمد مصطفیٰ انسان کامل. اجازت ہو تو شاہا پیش کر دوں، میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات، اس پیغمبر پر، اس کے ماننے والوں پر، اس کے قرآن پر ٹیررزم کا الزام. ٹیررزم کہتے کس کو ہیں؟ ہندی زبان میں اس کو آتنکواد کہتے ہیں. ایم ایل اے صاحب، آتنکواد بڑا مشہور جملہ ہے، آج کل تو چل ہی رہا. آتنکواد کس کو کہتے ہیں؟ کسی بے قصور انسان کو آتنکت کرنے والے کو آتنکوادی کہتے ہیں. یہی تو ہے پریبھاشا کی، کچھ اور ہے. ڈیفینیشن یہی تو ہے نا. کسی بے قصور انسان کو اگر آپ نے آتنکت کیا تو اس کا نام ہے آتنکواد. کرنے والا ہوا آتنکوادی. اچھا، اب ذرا آئیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں وہ سن لیجیے. آپ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری کائنات کے انسان خدا کا خاندان ہیں. ساری کائنات کی مخلوق خدا کا کنبہ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ٹرانسلیشن کر دوں، جس کسی انسان نے کسی بے قصور انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. دس از قرآن. جس کسی انسان نے کسی بے قصور انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو ذبح کر دیا. اور جس کسی انسان نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو ایک نئی زندگی عطا کر دی. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. سبحان اللہ. حضرات گرامی، اس رسول کی زندگی جب 40 سال کی ہوتی ہے تو دنیا کے سامنے وہ قرآن کو پیش کر رہا ہے. مکے کی سرزمین پر 40 سال کا جو جیون ہے، اس میں مکہ کے لوگ انہیں کیا کہتے تھے؟ یہ میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہسٹری آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں. یہ ہندو قلمکاروں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہسٹری، انگریز مورخین کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہسٹری، یہودی مورخین کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہسٹری، اور آج کے دور میں ایک کتاب آئی ہے The 100. آج کے دور میں لکھنے والا انگریز ہے، امریکن ہے، پیشے سے سائنٹسٹ ہے، قومی اعتبار سے انگریز ہے، ملکی اعتبار سے امریکن ہے، اور مذہبی اعتبار سے کرسچین ہے. رائٹر The 100، دنیا کے 100 بڑے آدمی
تو جب سے انسانیت کی ہسٹری اس نے سامنے رکھی ہے، آج تک پیدا ہونے والے 100 آدمیوں کو چھانٹا ہے اس نے، اور ان 100 آدمیوں کو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 سے لے کے 100 تک لے گیا ہے وہ، only 100۔ اور اس آدمی نے یہ ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ انسانی سماج پر سب سے اچھا اثر ڈالا اور انسانی سماج ان کو ماننے والا لاکھوں کروڑوں اربوں کی شکل میں ہے، ان تمام لوگوں کی ہسٹری 100 آدمیوں کی جب اس نے ہسٹری تیار کر لی تو اب فہرست بنایا انڈیکس، اس میں نمبر 1 پہ کون، نمبر 2 پہ کون، نمبر 3 پہ کون۔ مذہباً تو عیسائی ہے وہ، قومیت کے اعتبار سے انگریز ہے وہ، پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ ہے وہ، ملک کے اعتبار سے امریکن ہے وہ، مگر دنیا کے 100 بڑے آدمیوں کی ہسٹری میں جب نمبر 1 پر اس کا قلم چلتا ہے، جا کے پڑھو، اور تمام شہروں میں تمہیں بڑے بڑے بک اسٹالوں پہ مل جائے گی دا 100، تو نمبر 1 پہ وہ لکھتا ہے نمبر 1 پہ لکھتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا کیا تھا؟ بیٹیوں کو قتل مت کرو، سود کھانا چھوڑ دو، لوگوں کا حق لوٹنا بند کرو، بیواؤں کو مت ستاؤ، یتیموں کا مال مت کھاؤ، چین سکون سے رہو، کالے گورے کے نام پر فساد مت کرو، تمہارا بھی خون ایک ہے، اس کا بھی خون ایک ہے، مذہب کے نام پر قتل و غارت گری مت کرو، انسانیت کو آپس میں مت بانٹو۔ اے لوگو، تمہارے باپ آدم تھے اور آدم مٹی سے بنے ہوئے تھے، اپنی حیثیت کو پہچانو، مگر ذات برادری والا ملک، اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ کی سیاست کرنے والا ملک، اپنے سے بڑا کسی کو نہ ماننے والا ملک، ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکال دیا۔ ان کے ساتھیوں کو کس طرح ستایا گیا؟ ایک عورت ہیں، نام ان کا سمیہ ہے، ایک پیر ایک اونٹ میں باندھا گیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھا گیا، اور ابو جہل نے کہا محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ ایک اونٹ ادھر دوڑا دوں گا، دوسرا اونٹ ادھر۔ اس نے کہا سب ہو سکتا ہے، محمد کی غلامی میں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ پہلا خون تھا مکے کی سرزمین پر ایک مسلمان عورت کا، جس کو اس طرح چیڑ کر کے پھاڑ کر کے مکے کی سرزمین پہ شہید کیا گیا۔ مکے میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا، 13 سال تک مسلمان مکے میں رہے۔ بعض لوگوں کو الٹا کھجور کے کھمبوں میں ٹانگا جاتا تھا، رسے سے باندھا جاتا تھا، ناک کے نیچے 2-2 کلو سوکھا مرچا رکھ کر اس میں آگ لگائی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو مکے میں نہیں ہو رہا تھا۔ جرم کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب گھر سے کعبے میں نماز کے لیے نکلتے تھے، پیر کے نیچے کانٹے ڈال دیے جاتے تھے، راستے میں چھت کے اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا۔ ایک دن سر پہ کوڑا کرکٹ نہیں پڑا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا آج وہ مہربان کہاں رہ گئی جو میرے اوپر کوڑا کرکٹ روز ڈالتی تھی؟ روز کوڑا پڑتا تھا، روز آ کر نہا دھو کر کے دوسرا کپڑا پہن لیتے تھے۔ آپ سوال کر سکتے ہو کہ جب اسی راستے سے روز گزرتے تھے اور روز کوڑا پڑتا تھا تو پیغمبر کو راستہ بدل دینا چاہیے تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں پیغمبر آج کے لیڈر نہیں تھے کہ آج اس پارٹی میں، کل اس پارٹی میں، پرسوں اس پارٹی میں۔ یہ لیڈر ہے دنیا کا جو راستہ بدلا کرتا ہے۔ پیغمبر راستہ نہیں بدلتا، ایک مرتبہ جس راستے پہ چل دیتا ہے، زندگی کو قربان کر دیتا ہے، اسی راستے پر پیغمبر راستہ نہیں بدلا کرتا۔ جس دن کوڑا کرکٹ نہیں پڑا سر پہ تو پوچھا بھائی آج ہمارے مہربان کو کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑھیا بیمار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بیمار ہو گئی؟ چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کا مزاج پوچھیں گے، اس کو دوا دیں گے، اس کی خدمت کریں گے۔ جب وہاں پہنچے لاچار ہو گئی تھی، بستر پہ پڑ گئی تھی۔ اس نے کہا اے محمد، اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے ہو مجھے مارنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، محمد بدلہ لینے کی بھاونا نہیں رکھتا، محمد معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ محمد اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا محمد
میں سمجھ گئی کہ تم خدا کے نبی ہو، اس لیے کہ نبی ہی کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے، کسی غیر نبی میں اتنا بڑا دل کہاں سے پیدا ہوگا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی پوری زندگی آپ اپنے سامنے رکھیے، جس کا جیون ایسا ہو، جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو جوڑ دیا ہو۔ حضرت بلال کالے تھے، ان کو لوگ دلت کہہ کے ستاتے تھے، ان کو لوگ بے عزت کرتے تھے، بیکورڈ کہہ کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے خاندان کے آدمی تھے، جب انہوں نے اپنے دسترخوان پہ غریبوں کو بٹھال کے کھلانا شروع کیا تو خاندان والوں نے جنگ کرنا شروع کیا۔ فارورڈ کلاس کے آدمی بیکورڈوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا رہے ہو، ان دلتوں کو عزت دے رہے ہو، ان غلاموں کو اونچا مقام دے رہے ہو، یہی تو لڑائی تھی۔ حضرت بلال کو کیسے ستایا جاتا تھا مکے میں، ان علماء سے آپ نے سنا ہوگا۔ ان کا مالک امیہ مکے میں پتھر پہ، گرم پتھر پہ لٹاتا تھا، سینے پہ پتھر کی سل رکھتا تھا، گلے میں رسہ باندھتا تھا اور لڑکوں کے ذریعے کھچوایا کرتا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اور میرے نبی نے کعبے کی چھت سے اذان کا وقت آیا تو ہر بڑا آدمی چاہتا تھا کہ ہمیں یہ موقع مل جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہیں، بلال کو بلاؤ۔ بلال آئے، سارے بڑے لوگ نیچے کھڑے ہیں۔ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ میرے آقا نے کھڑا کیا، کہا بلال بہت ستائے گئے ہو، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، کالے کو گورے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں اور گورے کو کالے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں۔ تم میں خاندان کی بنیاد پہ کوئی بڑا نہیں ہوتا، تم میں کیریکٹر کی بنیاد پہ انسان بڑا ہوتا ہے، خدا سے ڈرنے کی بنیاد پر انسان بڑا ہوتا ہے، سوشل جسٹس کی بنیاد پہ انسان بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتاؤ اگر ان کا برتھ ڈے نہیں منایا جائے گا تو کس کا منایا جائے گا؟ ان کا جشن میلاد النبی نہیں منایا جائے گا تو کس کا منایا جائے گا؟ کیوں غصہ ہو رہے ہو میرے بھائی؟ ہاں، کلمہ بھی پڑھتے ہو اور میلاد النبی پہ اعتراض بھی کرتے ہو۔ یہ جو گلی گلی گھوم کے نماز پڑھو، یہ کون لایا تھا نماز؟ یہ کس نے دیا تھا نماز؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک بات اور کہہ دوں، وقت کم ہے، کتنا وقت ہوا؟ ایک بات اور کہہ دوں، یاد رکھیے گا، اگر حضور کا برتھ ڈے منانا غلط ہے، چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں منائیں گے، تب تو کسی کا نہیں منانا چاہیے نا۔ حضور سے بڑا کوئی ہے؟ نہیں ہے نا، اتنا تو تم بھی مانتے ہوگے، کلمہ پڑھتے ہو۔ جب حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے اور ان کا برتھ ڈے منانا غلط ہے، تب تو دنیا میں کسی کا بھی برتھ ڈے نہیں منایا جا سکتا یا منایا جا سکتا ہے؟ اچھا، تو جس سعودی عرب کی خیرات پر پل رہے ہو، جس سعودی عرب کی زکوٰۃ کے ذریعے مدرسہ چلا رہے ہو، جس سعودی عرب سے پیسہ لا کر کے ہندوستان میں اپنی مسجدیں بنا رہے ہو، جس سعودی عرب سے پیسہ لا کر کے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جس سعودی عرب کے دجالوں کا فتویٰ مان رہے ہو، جن کے کہنے سے تم میلاد مصطفیٰ کو ناجائز کہہ رہے ہو، مصطفیٰ کا برتھ ڈے منانا تو ناجائز ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ 23 ستمبر کو سعودی گورنمنٹ کا جو برتھ ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، یہ جائز ہے؟ جہاں کی خیرات پہ پل رہے ہو، میں انہی کی کہانی بتا رہا ہوں، جن کی خیرات پر پل کر زبان میں طاقت آئی ہے اور میلاد مصطفیٰ کے خلاف بکواس کر رہے ہو، میں انہی کی کہانی کہہ رہا ہوں۔ مملکت سعودیہ عربیہ کا قیام، اس کی پیدائش، اس کا میلاد 23 ستمبر کو ہوا تھا۔ ارے بھائی، پیدائش تو کسی نہ کسی تاریخ میں ہوتی ہے نا۔ آل سعود کی حکومت کی پیدائش کب ہوئی؟ آل سعود کی حکومت کا میلاد کب ہوا؟ 23 ستمبر۔ اور 23 ستمبر کو ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ ہم بھی سعودی ایمبیسی کے مہمان ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کی سعودی گورنمنٹ خرچ کرتی ہے اپنی حکومت کے استھاپنا دیوس کے نام پر۔ تو انسانیت کا استھاپنا دیوس ہے 12 ربیع الاول، سبحان اللہ۔ آدمیت کا استھاپنا دیوس ہے جشن میلاد النبی۔ کہاں غیرت مر گئی ہے میرے بھائی؟
سعودی گورنمنٹ کے میلاد تو مناؤ، سعودی گورنمنٹ کی پیدائش کا میلاد تو جائز ہے، اور مصطفیٰ کی پیدائش کا جشن جائز نہیں ہے؟ میں بار بار سن رہا تھا، سوالات آ رہے تھے، میرا خون کھول رہا تھا، یا اللہ یہ کیسے بے غیرت مسلمان ہیں؟ ارے شرم و حیا کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ بھی کسی مسلمان کے پاس ہو تو ایسی ناپاک جسارت نہیں کر سکتا۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کس کا علم ناپ رہے ہو؟ کس کی آنکھوں میں کمی نکال رہے ہو؟ آنکھ کی کمی یہ ہے کہ دور تک نہ دیکھے، کان کی کمی یہ ہے کہ دور تک نہ سنے۔ ہندوستان میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہو، مدینے سے مصطفیٰ کیسے سن لیں گے؟ یہ مسلمان کی بولی نہیں ہے، یہ منافق کی بولی ہے۔ کیسے مدینے سے مصطفیٰ سن لیں گے؟ سناؤں کیسے سن لیں گے؟ 4 سال کی عمر ہے میرے آقا کی، شق صدر ہو رہا ہے، یہ دنیا کی پہلی سرجری ہے، اور یہ سرجری کرنے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ شق صدر ہوا، حضور کا سینہ حضرت جبریل نے چاک کیا 4 سال کی عمر میں، دل نکالا باہر، دل نکالا باہر، اور دل سے ایک خون کی پھٹکی، ایک جمع ہوا گوشت، اسے کاٹ دیا، کاٹ کے باہر نکالا، آب زمزم سے دل کو دھلا، سینہ بند کیا، سل دیا۔ یہ شق صدر ہے مصطفیٰ کا۔ تم بھی پڑھاتے ہو اپنے یہاں، ہم بھی پڑھاتے ہیں اپنے یہاں، تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ حضرت جبریل نے جب حضور کا سینہ کھول کے دل دیکھا تو کچھ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے کہ مدینے میں رہ کے ہندوستان والوں کو کیسے دیکھ لیں گے، زندہ ہیں کہ نہیں؟ مدینے میں رہ کے تنویر ملت کا نعرہ یا رسول اللہ کیسے سن لیں گے؟ کیسے سن لیں گے؟ بتاتا ہوں کیسے سن لیں گے۔ مجھ سے مت پوچھو، حضرت جبریل امین سے پوچھو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کا دل دیکھا تو فوراً میری زبان سے نکلا، حدیث جبریل کے الفاظ سنو۔ حضرت جبریل نے جب رسول پاک کا دل دیکھا 4 سال کے بچپن میں، تو دل دیکھ کر کہتے ہیں قلب وکیع، سبحان اللہ و بحمدہ، کیا عقیل دل ہے، کیا فہیم دل ہے۔ قلب وکیع فیہ اذنان سمیعتان و عینان بصیرتان۔ ارے میں نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں 2 آنکھیں دیکھی ہیں جو بہت دور تک دیکھتی ہیں، اور 2 کان دیکھے ہیں جو بہت دور تک سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ ہے وہ منزل جہاں رسول پاک کا غلام اور ہم سنیوں کا امام امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ، جانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات، کسی کا بھی برتھ ڈے سامنے آتا ہے، کسی بھی بڑی شخصیت جو تاریخ کو زیر و زبر کرتی ہو، جو ہسٹری کو پلٹ دیتی ہو، جو ایک نیا سماج پیدا کر، 2 منٹ اور لوں گا، میں جانتا ہوں کہ آج پرشاسن نہیں پریشان کرے گا، 2 منٹ اور یہی اور آپ کے لیے قابل غور۔ یہ میلاد النبی ہے جن کے آنے سے ساری دنیا کے لبوں کا روٹھا ہوا تبسم واپس آئے۔ اب میسج سنیے، میلاد النبی کا میسج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں پیڑ لگاؤ، نوٹ کیجئے اس کو، پیڑ لگاؤ۔ کب کہا تھا؟ 1400 برس پہلے۔ مسلمانوں پیڑ لگاؤ، پیڑ سمجھ رہے ہو نا؟ شجر کاری کرو، پیڑ لگاؤ۔ حضرات، پالوشن آج کا مسئلہ ہے، انوائرمنٹ آج کا میٹر ہے، اور انسانیت کا پیغمبر انسانیت کی زندگی بچانے کے لیے کہتا ہے مسلمانوں سے 1400 سال پہلے پیڑ لگاؤ۔ میڈم صرف only 2 منٹ،
only 2 minutes please, only 2 minutes. पेड़ लगाओ, और आपसे भी अर्ज करूंगा कि आप भी एक पेड़ लगाइएगा। पेड़ लगाओ, क्यों लगाओ? चरिंद परिंद खाएंगे, मुसाफिर उसके साए में आराम करेंगे। मिलादुन नबी का पैगाम, आखिरी बात, जब 12 रबीउल अव्वल आए मुसलमानों, जब मिलादुन नबी मनाना, तो हर 12 रबीउल अव्वल को एक पेड़ जरूर लगाना। हिंदुस्तान को हर साल तुम 30 करोड़ पेड़ दोगे हर साल अपने देश को। पॉल्यूशन को खत्म करने का ये रास्ता है, पेड़ लगाओ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, इंसानियत का पेड़ लगाओ, आदमियत का पेड़ लगाओ, इखलाक का पेड़ लगाओ, प्यार का पेड़ लगाओ, नफरत को दूर भगाओ, जहालत से दुश्मनी करो, इल्म से दोस्ती करो, बुराइयों से नफरत करो, भलाइयों से मोहब्बत करो। यही है जश्न मिलादुन नबी का पैगाम। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वह आगाज़ बाब था। मिलादुन नबी जिंदाबाद। अब आप हजरात ज़हन को हाजिर करके बैठे, क्योंकि अब मैं इस तारीख साज सालाना उर्स अलीमी की उस आखिरी कड़ी की बारगाह में रिज़ा पेश करने जा रहा हूँ, जिसे मैदान खिताबत का बादशाह कहा जाता है। मेरी मुराद शहंशाह फ़िक्र व तदब्बुर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब क़िबला आज़मी से है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने पुरमज़ खिताब से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। आइए नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने मुबल्लिग़े इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जितने भी हजरात पीछे हैं वो आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, पीछे पब्लिक ज्यादा हो गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं, उसके बाद असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। मेरी गुजारिश होगी कि जो संजीदगी और मतानत आप बनाए हुए हैं इसे इसी तरह कायम रखेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर इजलास मखदूम मुकर्रम हज़रत अल्लामा अलहाज अब्दुल हफीज साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पर तशरीफ फरमा, हमारे सारे मुअज़्ज़िज़ीन उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बॉम्बे की तारीखी सरजमीन पर और खुसूसी तौर पर मुस्तफ़ा बाजार के इस अज़ीम शान यौम आशूरा के मौके पर जमा होने वाले बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और पर्दा नशीन इस्लामी माओ और बहनों, आइए हम और आप इंतहाई खुलूस और एहतराम के साथ ताजदार कौनैन, सुल्तान दारैन, अहमद मुश्तबा, कमली वाले मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز سامعین، حسب روایت ہر سال کی طرح ان سال بھی آپ بزم شہدائے کربلا اور عرس علیمی میں حاضر ہیں۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ہمارے پیش رو فاضل مقررین نے شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی۔ آج کی اس خصوصی بزم میں ایک بہت ہی نازک اور حساس مسئلے پر ہمیں آپ کے شعور کو بیدار کرنا ہے۔ تقریباً 1400 سال گزر گئے اسلام کی شمع فروزہ حوادثات زمانہ کے دل خراش جھونکوں میں جس طرح اپنی حیات تازہ کا ثبوت دیتی رہی ہے، اس دردناک اسلامی تاریخ کے پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان شہدائے اسلام کی مقدس بارگاہوں میں مچل کر عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں سے حوصلہ پا کر دور حاضر کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں اپنی قوم کو آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ظلم و ستم کے ناگ ہر دور میں سر اٹھاتے رہے ہیں، انسانی عقیدہ و ایمان کو ڈستے رہے ہیں، انسانی اخلاق و معاشرت کا جنازہ اٹھاتے رہے ہیں۔ تاریخ پر جن لوگوں کی گہری نظر ہے ان سے یہ امر مخفی بھی نہیں، پوشیدہ بھی نہیں۔ اسی دنیا کے وہ ہاتھ تھے جنہوں نے دیدہ یعقوب کی روشنی چھینی تھی۔ اسی دنیا کے وہ ہاتھ تھے جنہوں نے یوسف کنعان کو زندہ کے حوالے کر دیا تھا، اور اسی دنیا کے وہ ہاتھ تھے جو کرب و بلا میں ظلم و ستم کے تیر چلا رہے تھے۔ مگر اسلامیان کائنات کے لیے یہ مژدہ جاں فضا ہے کہ حیات ابدی ہے مقام شبیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیات ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حیات ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ ہر دور میں انداز کوفی و شامی کو ہم نے بدلتے دیکھا ہے، انہیں پہچانا ہے، اور بحمدہ تعالی ہم نے ان کا تعاقب بھی کیا ہے۔ مگر حسینی رنگ، صبغت اللہ رنگ، خدا کے دیے ہوئے نظریہ حیات سے رنگا ہوا رنگ، اس رنگ کو بدلنے کی کوشش کی گئی،
اس رنگ کو پھیکا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر سرخی خون قتیلاں اتنی آسان اور غیر اہم چیز نہیں ہے جس پر سلطنتوں کے حکمران اور ان کے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے لوگ پانی پھیر دیں۔ جس طرح مابعد کربلا انسانیت سوز میں ڈوبی ہوئی، امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے ثبات قدمی کو سلام کر رہی ہے، اس ثبات قدمی کا رخ موڑ کر ایک ایسی تاریخ کے حوالے کیا جا رہا ہے جس جھوٹی تاریخ کو اگر پھلنے پھولنے کا موقع ملا تو وہ ایک دن سچ بن کر ہمارے اسلاف کی قربانیوں پر پانی پھیرنے کی آخری جدوجہد تک اپنے ناپاک عزائم اور باطل منصوبے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ حضرات، شہادت عظمیٰ کے بعد سلطنت بنو امیہ سے لے کر اب تک اس بات کی کوشش کی گئی کہ شہید حق کی شہادت کو اقتدار کی صلیب پر چڑھا کر پیش کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی شہادت حصول اقتدار کے نتیجے میں عمل میں آئی تھی۔ امام حسین کی مقدس زندگانی کے بارے میں اہل عقیدت و محبت کا یہ شیوا ایمان رہا ہے اور اس کا اظہار وہ ہر دور میں کرتے رہے ہیں کہ امام نے حق کے لیے جان دی، امام نے اسلام کے فروغ کے لیے جان دی، امام نے دین حق کی اشاعت کے لیے اپنا کنبہ کٹوایا، امام نے اگلی نسلوں تک اصل اسلام کو منتقل کرنے کے جذبے کے ساتھ یہ ساری مصیبتیں اٹھائیں، مگر اس کے الرغم آج کے دانش و بینش کی سڑک پر چلنے والے مسافر، آج فاردی شو انٹلیکچوئل کہلانے والے لوگ اسی اسلامی لباس میں، اسی اسلام طرز حیات کا سہارا لے کر جس طرح اہل حق اپنا اسٹیج سجاتے ہیں اور مجلس اعضا بچھاتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اسٹیج سجا رکھے ہیں اور مجلس یزید بچھا رکھی۔ آج ایک پلیٹ فارم مسلمان کہلانے والوں کا ہمارے سامنے بہت ہی پرخطر چیلنج لے کر وارد ہوا ہے اور وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کربلا میں یوم عاشور جو قیامت برپا ہوئی، اس کے ذمہ دار خود امام حسین تھے، حصول اقتدار کے لیے کربلا گئے تھے، تخت و تاج کی لالچ میں کربلا گئے تھے، حکومت و سلطنت کا ارمان پورا کرنے کربلا گئے تھے۔ صحیح معنوں میں یہ اسلامی جنگ نہیں تھی، یہ تو 2 اربوں کے خون کی گرمی تھی، یہ 2 شہزادوں کے حصول اقتدار کی جنگ تھی، ایک کامیاب ہوا دوسرا ناکام ہو گیا،
میں ان بدبختوں کا معافی ضمیر بول رہا ہوں جنہوں نے اپنی بدبختی کے اظہار کے لیے میڈیا کو استعمال کر لیا. پرنٹ میڈیا میں وہ آئے, الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیا, اور اس کے پیچھے روپیوں کی جو ریل پیل ہے, مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے, کون دیتا ہے, اپنے اقتدار کی فکر کن کو کھا رہی ہے, اور اپنے دربار کا ٹکڑا ایسے دنیاوی کتوں کے سامنے پھینک کر وہ کس کی دلجوئی کر رہے ہیں. میں صرف ایک بات ان سے کہنا چاہوں گا کہ حیات ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. اے کوفیوں اور شامیوں کی اطاعت کرنے والوں, اے یزید فکر کے پروردہ لوگوں, اے شمر سے مستعار حیات مانگنے والے قرض داروں, اے ابن زیاد کے وظیفہ خوروں, اے خولی کے خوشہ چینوں, اے سنان ابن انس کے رواداروں, تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس موجودہ دنیا میں حسین کے نقش وفا کو چومنے کی سعادت حاصل کرنے والوں کی کمی ہے. خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں, طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ رزم گاہے حق و باطل میں حق چلا گیا؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ رزم گاہے حق و باطل میں عباس علمدار کا پرچم ہاتھوں میں لینے والے ہاتھ اور شانے کٹ گئے؟ سنو اور غور سے سنو. جب آدمی کو ٹیس پہنچتی ہے, جب کسی کو زور سے چمٹی لی جاتی ہے, تو کتنا ہی صبر کرنے والا انسان ہو, اگر وہ کچھ بولتا نہیں تو آہ ضرور نکلتی. مگر تم نے ہماری آہ پر واہ کے جو تازیانے برسائے ہیں, ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں اور غالب کی زبان میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, ہم بھی ہاتھوں میں قلم رکھتے ہیں. ہماری زبان کبھی اظہار حق کا ترجمان بن کر سامنے آئے گی, اظہار حق کی ترجمان بن کر, اور کبھی ہمارا نوک نشتر ذوالفقار حیدری کی عکاسی کرے گا. حضرات, اسی بامبے کی سرزمین سے یہ فتنہ اٹھا, اور یہ بات میں آپ سے اس لیے بباغ دوحل کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا, اگر آپ نے ان یزیدیوں کو نہیں پہچانا, اگر آپ نے ان سے پنجہ آزمائی کی کوشش نہیں کی, تو گویا آپ اپنے ان فرائض منصبی کو فراموش کر رہے ہیں جس فرض منصبی کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نعرہ آپ کے حوالے کیا گیا تھا. اتنی جرات, اتنی ہمت کہ لاکھوں کے مجمع میں اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے کہ 2 اربوں کے خون کی گرمی, 2 ارب شہزادوں کی جنگ, حق و باطل کی جنگ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. یزید رحمت اللہ علیہ, یزید رضی اللہ عنہ, یزید امیر المومنین, نعوذ باللہ من ذالک. میں تاریخ کے حوالے سے ایک بات صفائی سے کہنا چاہوں گا کہ یزید کی ولی عہدی سے پہلے, یزید کے تخت نشینی سے پہلے کیا تاریخ اسلام نے اس کے فسق و فجور کا نوٹس لیا؟ مگر شہادت کے بعد کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ نوٹس لی جاتی؟ شہادت حسینی کے بعد اب یزید کا
وہ بھینکر چہرہ سامنے تھا، جس چہرے کو اگر رہنما اصول بنا کر قبول کیا جاتا تو آج اس دنیا میں اسلام تو ہوتا، مسلمان بھی ہوتا، مگر شراب پہ فخر کرتا ہوا مسلمان ہوتا، زناکاری کے ساتھ رضا جوئی کا مظاہرہ کرتا ہوا مسلمان ہوتا، سود کھاتا اور جائز سمجھتا ہوا مسلمان ہوتا، جھوٹ بولتا اور ناز کرتا ہوا مسلمان ہوتا۔ دراصل اسلامی فکر و نظریہ حیات کی جو شبیہ بگاڑی جا رہی تھی، اسی نظریہ باطل کو قتل کرنے کے لیے امام نے کربلا میں قدم رکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کسی کے عقیدے پہ قدم نہیں لگاتے، جس کو جو ماننا ہے مانے، جس کو جو کرنا ہے کرے، ملک بھی آزاد ہے، اور اسلام بھی مذہب اور عقیدے کو کسی کے اوپر مسلط نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین کا نعرہ اسی اسلام کا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعوت اسلام بھی چھوڑ دی جائے اور قبول اسلام جو لوگ کر رہے ہوں انہیں بہکانے کی کوشش کی جائے تو ایسے دست و بازو نہ پکڑے جائیں۔ یہی وہ پس منظر ہے جو عبید اللہ اعظمی کو آج بلوا رہا ہے۔ آپ کے اسی بامبے میں ایک صاحب منظر عام پر آئے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے آئے، اسلام کا نام لیتے ہوئے ذاکر نائک کے بجائے کھل نائک بن گئے۔ یہ ان کی اپنی فکر ہے کہ یزید حق پر تھا، 2 اربوں کے خون کی گرمی تھی، اسلامی جنگ سے کربلا کے شہیدوں کا کوئی واسطہ نہیں۔ میں ان سے یہ صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اگر یہ خیالات ہیں تو آپ کو مبارک، آپ کو اپنے خیالات کی تشریح کرنی ہے کیجئے۔ ہر دور میں آپ کے آباء و اجداد نے اسی طرح سے حق کے مقابلے میں تشریح کی تھی اور تشہیر بھی کی تھی۔ ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں جو لینا دینا ہے وہ یہ کہ تاریخ کے آئینے میں ہم اس کا محاسبہ ضرور کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ وہ رضی اللہ عنہ کیسے، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یزید رحمت اللہ علیہ کیسے، آپ سے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یزید امیر المومنین کیسے، آپ سے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یزید جنتی کیسے۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جن سے راضی ہوا۔ رحمت اللہ علیہ کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوئی۔ امیر المومنین کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ حق پڑھنے والے سچے مسلمانوں کا رہنما، ان کا امیر، ان کا سردار، ان کا سپہ سالار۔ اب ذرا یزید کو تاریخ کی روشنی میں ہم دیکھیں۔ تاریخ بھی میں شیعوں کی نہیں پیش کروں گا، تاریخ بھی میں ایسے لوگوں کی نہیں پیش کروں گا جن سے اہل سنت کا اختلاف ہے۔ تاریخ میں اہل سنت